بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے 4 مختلف درجات ہیں یا 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے۔ عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پس توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے۔
نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں. اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں. ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں. تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں. اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں. ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں. اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے، یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں. ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے. اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں اور وہ صفات آپس میں بھی جدا ہیں. اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے. تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی. توحید صفاتی میں کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.